Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। पहला पतरस तीसरा बाब 18वीं और 19वीं आयत। पेज 230। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिसके एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। आमीन। 19वीं आयत आज का जो है हमारा मेन पैगाम है। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। सो आज का जो पैगाम है वो ये है, अभी जो हमने रसूलों के कीदे में पढ़ा, ही डिसेंडेड इनटू हेवन। छोटी चीज दे रहे ऊपर रखने के लिए, साथ फोन दे रहे, ये पिक्चर रिकॉर्डिंग है। एनीथिंग एल्स सो अभी जैसा कि हमने रसूलों के कीदे में पढ़ा, क्या लिखा हुआ था? और वो आलमी अरवाह में उतर गया। और वो ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये जो आपके पास किताब है गीतों की, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिकॉज इट इज प्रेस्बिटेरियन थियोलॉजी, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो नीचे के इलाके में आलमी अरवाह में नहीं उतरते। और हम जो इवेंजेलिकल्स हैं और पेंटिकॉस्टल्स हैं, जो बैप्टिस्ट लोग हैं, वी स्ट्रांगली बिलीव कि वो नीचे के इलाके में आलमी अरवाह में उतरा। इसलिए हम लोग जो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में एक जूनियर पास्टर अपॉइंट किया गया और वो रूटीन के मुताबिक रसूलों का कीदा पढ़ते थे और वो काफ़ी महीनों से वो चर्च अटेंड कर रहा था, उसकी वहाँ पे ड्यूटी थी। और वो जब रसूलों का कीदा पढ़ा जाता तो वो ये नोट कर रहा था कि साथ वो ये भी जुमला पढ़ते हैं कि वो आलमी अरवाह में उतर गए। तो जिस दिन उसकी बारी आई मीटिंग प्रिजाइड करने की, उसने कहा हम आज रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे लेकिन आलमी अरवाह में नहीं उतरेंगे। आलमी अरवाह में नहीं उतरेंगे, यानी हम ये जुमला नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अगेंस्ट द प्रेस्बिटेरियन थॉट्स। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि रसूलों के अकीदे में ये जो फ्रेज आई है और वो आलमी अरवाह में उतर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसकी रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, थियोलॉजी में इसकी जगह क्या है और हमारे लिए इसका फ़ायदा क्या है, और हम क्यों इसके बारे में देखेंगे, ये स्टडी करेंगे। क्योंकि एक बात जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि बिटवीन जीसस डेथ एंड रेजरेक्शन वेयर वाज ही फॉर 3 days and 3 nights। 3 दिन और 3 रातों के लिए या जो दरमियान का अरसा
اس میں خداوند یسوع مسیح کہاں پہ تھے. And we definitely know the body was in the grave, but where was the soul and the spirit? Friday دوپہر 3 بجے سے لے کر سنڈے صبح جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اس دورانیے میں خداوند کا بدن تو ہم جانتے ہیں اس ٹوم میں موجود تھا، لیکن where was the spirit and the soul؟ اور اس کے بارے میں کئی کانسیپٹس ہیں اور ہم بھی پورے طور پر نہیں جانتے کہ بائبل مقدس بیان نہیں کرتی ہے کہ اس سارے عرصے میں کیا کچھ ہوا. where was he all the time, all this time؟ اور behind the scenes بہت سا جو کام ہے وہ ان 3 دنوں کے درمیان جو ہے وہ کیا گیا. نجات کا کام نہیں، نجات صلیب پر فائنلائز ہو جاتی. Salvation was secured and fully granted and completed on the cross. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا اور خداوند جو ہے وہ کہاں پر رہے. اور ہر دور میں ہر چرچ جو ہے یہ جاننا چاہتا ہے where was Christ between Good Friday and Easter. His spirit and soul was where. اس سوال کا جو تعلق ہے it is partly biblical. بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ بائبل بہت کم بتا رہی ہے. partly it is theological کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے. and it's partly personal. ہم خود بھی تجسس رکھتے ہیں جاننے کے لیے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے. موت کے بعد جو انسان کی روح ہے یا جان ہے وہ کہاں پہ جاتی ہے. تو یہ جو رسولوں کے عقیدے میں سٹیٹمنٹ ہے وہ عالم ارواح میں اتر گیا. اٹ از فاؤنڈ نو ویئر ان دا بائبل. بائبل مقدس میں ایز اے سٹیٹمنٹ یہ فریز کہیں بھی موجود نہیں کہ وہ عالم ارواح میں اتر گیا. جہاں سے ہم کہیں گے بائبل کے اس حصے سے یہ جو تھاٹ ہے یا تھیولوجی ہے یہ لی گئی ہے اور اس کو رسولوں کے عقیدے میں ایڈ کیا گیا. اور جو رسولوں کا عقیدہ ہمارے پاس پہلی صدی اور دوسری صدی میں تھا اس میں بھی یہ جملہ نہیں تھا. لیکن تیسری صدی میں جب اس کو حتمی شکل دی گئی تو یہ فریز جو ہے اس میں ایڈ کی گئی کہ وہ عالم ارواح میں اتر گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ in what sense he descended into heaven. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عالم ارواح میں اترا اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کی سینس کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے. اور دوسری بات کہ why it is in the creed. اس کو رسولوں کے عقیدے میں کیوں ڈالا گیا ہے اگر بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے تعلیم موجود نہیں ہے یا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے. Is it biblical؟ کیا یہ بائبلی طور پر درست ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں؟ Do we believe it؟ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور اگر ہم نہیں رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ سو آج ہم کوشش کریں گے ان سارے سوالات کے جو جواب ہیں ہم بائبل مقدس میں سے دیکھ سکیں. پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے عقیدے میں خداوند کے تعلق سے جو بہت سی باتیں کہی گئی ہیں وہ پیسو وائس میں ہیں. He was conceived، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، وہ مصلوب ہوا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا. ایسی بہت سی سٹیٹمنٹس جو خداوند کے تعلق سے ہیں یہ پیسو وائس ہے. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ فریز ہے وہ عالم ارواح میں اتر گیا یہ ایکٹیو وائس ہے. اور اس کا جو ایک تھیولوجیکل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عالم ارواح میں داخل ہوا. It was his own initiative, it was his own decision, it was his own will کہ وہ عالم ارواح میں داخل ہو گیا. اور اس سے ایک جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہستی who is the highest of the highest, he descended into the lowest of the lowest. وہ ہستی جو عظیم ترین ہستی تھی وہ دنیا اور کائنات کی اس جگہ میں داخل ہوا جو لووسٹ جگہ تھی. اور اس جملے کا یا فریز کا ایکٹیو
پازیٹیو وائس میں ہونا یہ بھی بتاتا ہے کہ اٹ واز ناٹ بائی این ایکسیڈنٹ بٹ اٹ واز اے ڈیوائن ڈیزائن اینڈ ول آف گاڈ کہ وہ اس علاقے میں داخل ہو. تو ہم سب سے پہلے 2-3 حوالہ جات دیکھیں گے جو اس سارے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. زبور 139، زبور 139 7ویں اور 8ویں ہے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں. اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے. آمین. آمین. ابھی آپ میں سے کسی نے پاتال کا لفظ کہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ جہنم کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس جگہ چونکہ ہم زبور کو دیکھ رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عبرانی میں کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ SHEOL، شیول. اور اس کا مطلب ہے اردو میں آیا ہے پاتال، لیکن جو اصل ورڈ ہے عبرانی کا شیول، اس کا مطلب ہے اردو کے لفظ کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے کہ the end of the earth یا جہنم کا لفظ بھی گریک کا اس کے جو پیرلل آئے گا وہ جہنم کا لفظ ہے. سو سب سے نیچے کا علاقہ، اور نیچے کے علاقے کا مطلب ہے where the dead people go. شیول کا مطلب ہے where the dead people go. when the people die، جب لوگ مر جاتے ہیں تو وہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ جہنم میں جاتے ہیں. اور اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہنم کی پکچر ہے، everyone who died he went into hell، وہ سب شیول میں جاتے ہیں. اور بائبل کا جو کانسیپٹ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اس جہنم کے 2 حصے تھے. One place was destined for the wicked people. ایک جگہ وہ تھی جہاں پہ گناہگار لوگ جاتے تھے اور اس کے درمیان پھر ایک بڑا فاصلہ تھا، اور پھر ایک اور جگہ تھی جہاں پر راست باز لوگ جاتے تھے. لیکن وہ سب کہاں پہ جاتے تھے؟ پاتال میں جاتے تھے. عالم ارواحی کہہ سکتے ہیں، جہنم کہہ سکتے ہیں، شیول کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے کیا تھے؟ 2 حصے. مسیح کی جو صلیب ہے، ہمارا اس کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بڑا محدود سا ہے کہ یہ صرف ہماری نجات کے لیے ہے. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ مسیح کی صلیب کے سبب سے دنیا میں کاسمک چینجز بھی آئے. اور جہنم کا یہ حصہ جسے عالم ارواح کہتے تھے، شیول کا یہ حصہ جسے عالم ارواح کہتے تھے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی وجہ سے، اور پھر جب وہ عالم ارواح میں اترا، یعنی وہ جگہ جہاں پر ایمانداروں کی روحیں جاتی تھی، عالم ارواح جو ہے وہ آسمان پر منتقل کر دیا گیا. اب عالم ارواح جو ہے وہ نیچے نہیں ہے، عالم ارواح جو ہے وہ آسمان پر ہے. مسیح سے پہلے جتنے لوگ بھی مرتے تھے ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ جہنم کی طرف تھی. ایک حصے میں they were bad people and the sinners, the wicked، اور دوسرے حصے میں نجات یافتہ لوگ. اور اس کے بعد صلیب کے بعد جو گاسپل چینجز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ نجات پاتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں عالم ارواح میں، اور جو گنہگار ہیں وہ نیچے پاتال میں جاتے ہیں. پہلے جس کو عالم ارواح کہتے تھے بیفور دا کراس، اب اسے عالم بالا کہتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کے کفارے نے عالم ارواح کو عالم بالا میں تبدیل کر دیا ہے. یعنی روحیں، ایماندار کی جو روحیں ہیں، اب وہ نیچے نہیں جاتی ہیں، وہ آسمان پر جاتی ہیں. اور خداوند نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو جا. اور خداوند کا جو کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا اوپر کا فردوس نہیں، وہ جو نیچے فردوس تھا جہاں پہ باپ ابراہیم اور داؤد اور مقدسوں کی روحیں تھیں. خداوند نے
نے جب صلیب پر فتح پائی ہے اور وہ نیچے کے علاقے میں گیا ہے تو اس نے اس عالم ارواح کو عالم بالا میں تبدیل کر دیا ہے. اس پیراڈائز کو جو نیچے تھا، کیپٹیوٹی میں تھا، آزاد کر کے آسمان پر پہنچا دیا. اب جو پیراڈائز ہے، فردوس ہے، وہ نیچے نہیں ہے بلکہ وہ اوپر ہے. اس لیے اس زبور 139 اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں داؤد نبی فرماتا ہے کہ اگر میں تیری حضوری سے میں بچ کر اور اگر میں پاتال میں اتر جاؤں تو وہاں پر سو بیسیکلی ڈیوڈ از سیئنگ یور پریزنس از ایوریویئر. میں جہاں بھی جاؤں تیری حضوری جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. سو آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو ہم جہنم کی بات کر رہے ہیں، شیول کی بات کر رہے ہیں، پاتال کی بات کر رہے ہیں، یا ہم ہیڈیز کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم گریک ورڈ بولتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بائبل اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ What kind of place it is؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہ کیا جگہ ہے؟ کوئی گڑھا ہے، کوئی وادی ہے، کوئی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر، یا کیا چیز ہے؟ بائبل میں ہم اس کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، بائبل tells us it is a place for the dead. شیول وہ جگہ ہے جہاں پر مردے جاتے ہیں، یعنی جب لوگ مر جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. اگر آپ حوالے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے لکھ سکتے ہیں. پیدائش 37 باب 35 آیت، پہلا سیموئیل 28 باب 13-14 آیت، زبور 31 اس کی 17 آیت میں آپ وکٹ لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ بھی شیول میں جاتے ہیں. پہلے جو 2 حوالے ہیں وہ راست بازوں کے تعلق سے. نمبر 2، اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے شیول کے بارے میں، جسے آپ رسولوں کے عقیدے میں کہتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں اتر گیا. It is under the earth، یہ زمین کے نیچے ہے. یہ 16 باب 30 سے 33 آیت، یہ زمین کے اندر ہے. اور تیسری جو بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے، It's called a city. It is called a city. اس کو بائبل مقدس میں ایک شہر کہا گیا. It's a city with gates. دروازے ہیں اس کے، اور اس لیے خداوند نے کہا میں اپنی کلیسیا کی بنیاد چٹان پہ رکھوں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب آئیں. یسایہ 38 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے It is a city with gates. شیول کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ ہیڈیز کیا ہے؟ A city with gates. پھر ایوب 17 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے It's a city with bars. ایک ایسا شہر ہے جس کے ارد گرد بارز لگی ہوئی ہیں، BARS بارز. اور زبور 88 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے It is the land, a land of forgetfulness. ایسی جگہ ہے جو لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، دنیا کے لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں. اور پھر وائس 9 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے It is a place where there is no work, no wisdom at all. یہ چند ایک آپ گھر میں ان حوالوں کو اسٹڈی کریں جا کر تو ایک پورا کانسیپٹ جو آپ کے سامنے آئے گا. لیکن جو بیسک بات ہم اس میں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے It is a city with walls and it is a city with bars. جنگلے لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک دفعہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا. So one of the reasons why Christ went over there کہ اس کے اس حصے میں جو عالم ارواح کا حصہ ہے جہاں پر مقدسوں کی روحیں موجود تھی، ان کو وہاں سے لے کر آزاد کر کے وہ کہاں پہ لے جائے؟ آسمان پر لے جائے. دوسرا حوالہ ہم پڑھیں گے کلسیوں 2 باب اس کی 15 آیت.
शादियाना बजाए। आमीन। आइए दोबारा पढ़ दें। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बदमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आमीन। गर्चे हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। It speaks a lot about spiritual warfare। और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो सलीब के बारे में कॉन्सेप्ट है वो बड़ा माइक्रोस्कोपिक है। हम एक ही चीज़ देखते हैं कि सिर्फ हमने निजात पाई है, बल्कि इसका जो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कि कॉस्मिक चेंजेस आई, निज़ाम आलम में तब्दीली आई। और उसमें से एक बड़ी तब्दीली ये थी कि फिरदौस जो ज़मीन के नीचे था उसको खुदावंद वहाँ से निकाल कर आसमान पर ले गए हैं, ताकि अब मुकद्दस जो है उस जगह पर जाएं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह रहता है। आमीन। नंबर 2, सलीब पर कॉस्मिक चेंजेस के साथ साथ एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल चेंज आया। और यहाँ पर पौलुस हमें ये बताते हैं कि उसने इब्लीसी कुव्वतों का बरमला तमाशा, he defeated all the forces of darkness। और बाइबल स्कॉलर्स हमें ये बताते हैं कि आलमे अरवाह में खुदावंद के जाने का जो एक मकसद था वो ये था कि दुश्मन ने जो लोगों की जिंदगियों पर कब्जा किया हुआ है, आलमी अरवाह पर उसका कब्जा है, वो इन डेमोनिक फोर्सेस को ये बता सके कि आज के बाद फतह जो है वो मेरे पास। और इंग्लिश में जब आप इस हवाले को पढ़ें तो लिखा है he disarmed them, उनका बरमला तमाशा बनाया। और अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे he disarmed them, यानी इब्लीस से उसके हथियार छीन लिए। Now still the enemy is there, दुश्मन मौजूद है और वो अपने आप को जंग की हालत में शो करता है। उसने मैदान जंग नहीं छोड़ा है, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है उसके पास हथियार नहीं। हालेलुया। मसीह ने सलीब पर दुश्मन से हथियार छीन लिया। He has disarmed them. He is still a lion, but he is toothless। वो आज भी शेर है लेकिन उसके दांत नहीं। हालेलुया। Do you get it? वो आपके सामने आता है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। He shows himself on the battlefield, मैदान जंग में नजर आएगा, बार बार आपके सामने आएगा, हालात की शक्ल में, दुश्मन की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, डिप्रेशन की शक्ल में वो आपके सामने आएगा। लेकिन यीशु ने आपको ये बताया है मैंने उसके हथियार छीन लिए, मैंने उसके हथियार छीन लिए। Now you use the weapons of God and you will overcome them। खुदा के सब हथियार पहनो ताकि बुरे दिनों में इब्लीस का मुकाबला कर सके। खुदा के सब हथियार, मैं सारे हथियारों को सिंप्लीफाई करना चाहूंगा सिर्फ 3 बातों से ही। द नेम ऑफ जीसस हमारे लिए जबरदस्त हथियार। यीशु नाम जहां भी ईमान से लिया जाएगा फतह पाएंगे। नंबर 2, द ब्लड ऑफ जीसस। दूसरा हथियार क्या है? यीशु का लहू, यीशु का लहू। बनी इस्राइल ने अपने दरवाजों की चौखटों पर लगा दिया एंड द एंजल ऑफ डेथ पास्ड ओवर, इसलिए उस ईद को पास ओवर किया। मौत का फरिश्ता वहां से एंड द नंबर 3 वेपन इज होली स्पिरिट। मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार। हमने इस मंजर को नहीं देखा सलीब पर, ये इब्लीसी कुव्वतों का तमाशा बनाया जा रहा, लेकिन इनविजिबल रैलम में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को देखा। There were some witness over there, इंसान नहीं देख पाया
کہ خدا نے ابلیسی قوتوں کا برملا تماشا بنایا ہے اور اس سے ہتھیار چھین لیے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ وٹنس تھے جو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، اور ان میں سے 2 وٹنس کون سے تھے؟ All the angels of the heaven. 2 گواہ کون سے تھے؟ نمبر 1 آسمان کے سب فرشتے، نمبر 2 اولڈ ٹیسٹمنٹ سینٹس، پرانے عہد نامے کے مقدسین. اور جیسے پولس کہتا ہے کہ گواہوں کا ایک ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، آؤ اس دوڑ کو صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے. The Old Testament saints were watching کہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کیسا عظیم کام کر رہے ہیں کہ ابلیسی قوتوں کا برملا تماشا ہے. So Jesus went into the Hades، وہ نیچے کے علاقے میں گیا تاکہ ان کو بھی جنہوں نے ان روحوں کو قیدی بنایا ہوا تھا اور جو انسان کو غلامی میں رکھتی ہیں اسپرٹس، ان کو یہ بتا سکیں I am the winner. ہاں جی ایک اور والا پڑھیں گے، زبور 16 اس کی 10ویں، زبور 16 اس کی 10ویں. کیونکہ تو نے نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. ہاں جی دوبارہ پڑھیں. کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. آمین. This verse is a very definite prophecy کہ خداوند یسوع مسیح کہاں پہ جائیں گے؟ پتا شیول. تو میری جان کو پڑھے سب پڑھے میری جان کو پتال میں رہنے نہ دے. This means he is going to go there but he will not stay there. ابھی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو اس رسولوں کے عقیدے میں اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹ ورڈز نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو بریکٹ میں لکھتے ہیں. لیکن زبور 16 اس کی 10ویں آیت ہمیں ایک نبوت کے بارے میں یہ بتاتی ہے، مسیح کے بارے میں، کہ تو میری جان کو پتال میں نہ رہنے دے. اور آگے اور لیٹ یور ہولی ون سی کرپشن، نہ میرے مقدس کو، میرے بدن کو یا اپنے مقدس کو سڑنے دے. Do you all know کہ اس نبوت کا تعلق اس بات سے ہے، مسیح کے بدن سے، کہ اس کو سڑنے نہیں دے. اور سڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جوئش کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان کا جو بدن ہے وہ 4تھے دن کے بعد جلنا سڑنا شروع کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح 30ویں دن مردوں میں سے تو میرے بدن کو وہاں تک تو اس کی نوبت نہیں آنے دے گا اور نہ تو اس کو پاتال میں. یہ ایک بڑی جو ایک ڈیفینیٹ پروفیسی ہمیں بتاتی ہے، he went into hell. اب ہم ایک اور والا پڑھیں گے، اعمال 2 باب 29ویں آیت سے 31ویں آیت. اعمال 2 باب. اے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. بس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ وہ عالم ارواح میں، اس کا مطلب وہ کیا وہاں پر. اعمال کی کتاب میں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نبوت ہے خدا کے بندہ نے خداوند کے بارے میں کہی، داؤد نے اپنے بارے میں نہیں کہی تھی، مسیح کے بارے میں کہی تھی، اور وہ پاتال میں چھوڑا نہیں. ہاں جی پڑھیں آگے. نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. سو زبوروں کا یہ پیسج اور اعمال کا یہ پیسج کلیریفائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ایک نبوت ہے جو مسیح کے بارے میں کی گئی اور وہ پوری ہوئی، اور اس کا تعلق کس سے تھا
کہ وہ عالم ارواح میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے سو یہ دونوں ورسز اس کو بالکل کلیئرلی کر دیتی ہیں. We definitely believe on the basis of the word of God کہ وہ نیچے کے علاقے میں گیا اور پھر وہ باہر آیا. آئے واپس اپنے مین پیسج کی طرف. پہلا پترس تیسرا باب 19. یونانی زبان میں اس آیت کے جو 19ویں آیت ہے there are 9 Greek words over here. اسی میں اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی. یونانی ٹیکسٹ میں 9 لفظ ہیں یہاں پر اور جو گریک اسکالرز ہیں وہ ان 9 کے 9 جو الفاظ ہیں ان کا ویریس وے میں وہ ترجمہ کرتے ہیں, یہ ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی ہر لفظ کے ہی اس میں کئی میننگز ہیں. 9 لفظ ہیں لیکن ہر لفظ کے کئی میننگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کی کئی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ وہاں سے اس سارے کانسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے رسولوں کے عقیدے میں 3 ورڈ جو ہیں وہ استعمال ہوئے. He descended into, وہ عالم ارواح میں اتر. اب ہم آخر میں اس بات پہ غور کریں گے اس کا مقصد کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے اور کیوں اس کو رسولوں کے عقیدے میں ڈالا گیا. اور آج ہم اس میں سے کیا سیکھتے ہیں. 3 باتیں ہم اس کے تعلق سے دیکھیں گے کہ وہ عالم ارواح میں what it can't mean, اس کا ایک مطلب جو ہے جو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عالم ارواح میں. نمبر 2 what it might be mean, یعنی اس کے اور کیا مطلب جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور نمبر 3 what it must be, اس کا جو اصل مطلب ہے وہ کیا. تو اگر آج ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم ان تینوں باتوں کو آج ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں. The first thing is why it is there in the Apostles' Creed. کیوں رسولوں کے عقیدے میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, جو فریز ہے وہاں پہ ڈالی. اس کو تھیولوجیکلی ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ضروری. نمبر 1, جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ارواح میں اتر گیا, یہ ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. دس مینس, غور سے سنیں, تھیولوجیکلی اس کا مطلب ہے he was totally dead, he was utterly dead, he completely died on the cross. دنیا میں کئی ایسی آوازیں آئیں گی جو آپ کو یہ کہیں گی وہ صلیب پر نہیں مرا تھا, وہ زندہ نہیں ہوا تھا, اس نے صلیب پر جان نہیں دی. کئی فلسفیز آئیں گے, کئی آئیڈیاز آئیں گے, کئی تھاٹس آئیں گے. لیکن بڑے غور سے دیکھیں, جب رسولوں نے اس کو عقیدے میں ڈالا ہے وہ عالم ارواح میں گیا, وہ پاتال میں گیا, وہ عالم ارواح میں اتر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے unless somebody is dead, physically, humanly dead, he cannot enter the Hades. وہ عالم ارواح میں نہیں جا سکتا. کوئی زندہ شخص یا روح عالم ارواح میں نہیں جا سکتا. Theologically جو strong point ہے وہ یہ ہے, on the cross he completely died. وہ بے ہوش نہیں ہوا, اس کو بعد میں ٹھنڈی جگہ پہ رکھا تو وہ ہوش میں نہیں آ گیا, وہ پاتال میں گیا ہے. This means he faced death as every human being faces. ہر انسان موت کے جس تجربے میں سے گزرتا ہے, خدا نے یسوع مسیح بھی کمپلیٹلی اس نے صلیب پر جان دی ہے اور اس موت کے تجربے میں سے گزرا ہے.
اور وہ نیچے کے علاقے میں، اگر وہ جان نہ دیتا تو وہ نیچے کے علاقے میں نہیں جا سکتا. So the first point is کیوں یہاں پہ رکھا گیا ہے؟ He died completely. He died really. اس نے صلیب پر مکمل طور پر اپنی جان دی. اور ایک بائبل اسکالر نے ایک بڑی خوبصورت اس کے بارے میں تصویر پیش کی، اور وہ یہ ہے He went into the house of death. جیسے ابھی ہم نے دیکھا شیول کا ایک مطلب کیا ہے؟ ایک شہر ہے، a city with gates، جس کے بارے میں یسوع نے کہا عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب. a city with bars، a city with gates. اور ایک بائبل اسکالر نے بڑی خوبصورت تصویر پیش کی ہے خداوند یسوع مسیح کے عالم ارواح میں اترنے کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ موت کے گھر میں اترا ہے. He went into the house of death. اور وہاں پر اس نے جا کر اس گھر میں اس نے جا کر اس موت کے مالک سے چابیاں چھین لی ہیں، اور جب اس گھر سے باہر نکلا ہے تو موت کی چابیاں اب اس کے پاس ہے. اور اس نے یوحنا سے کہا دیکھ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، اور اب موت اور عالم ارواح کی چابیاں میرے ہاتھ. He went into the realm of death. اور اس نے کہا موت تیری فتح کہاں رہی؟ میں زندگی کا بانی ہوں، اور میں زندگی کا بادشاہ ہوں، میں زندگی کا مالک ہوں. اور جب اس گھر میں سے باہر نکلا، اور اس کے ساتھ ابراہیم تھا، اور موسیٰ تھا، اور ایلیا تھا، اور یرمیا تھا، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کاہن تھے، اور وہ سارے نبی تھے، اور یسوع مسیح آگے آگے تھا، اس کے ہاتھ میں وہ چابیاں تھیں، اور وہ سارے عالم ارواح کو عالم بالا پر لے گئے. ہاللیلویہ. اور اس نے کہا جان سے اس نے کہا خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، میں عالم ارواح میں گیا، ہم بریکٹ میں لسن، اور میں زندہ ہوں، اور اب موت اور عالم ارواح کی چابیاں میرے پاس. ان اے وے موت آج بھی انسان پر حکمرانی کرتی ہے بیکاز آف دا سن فیکٹر. لیکن ایمانداروں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایماندار مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. پہلے وہ زمین پہ رہتا ہے، پھر وہ فردوس پہ رہتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ آپ کے یسوع کے پاس. اس نے صرف آپ کو نجات نہیں دی ہے، گناہوں کی معافیاں نہیں دی ہیں، بلکہ اس موت کے جو گھر کا مالک تھا اس کے گھر میں جا کر اس نے چابیاں اس سے لے لی ہیں. اب اس کو کھولنے کا اور بند کرنے کا اختیار یسوع کے پاس ہے. آپ کی زندگی اور موت کا اختیار یسوع کے پاس ہے. آپ کے حالات کا، آپ کے گھر کا، آپ کی ہر سچویشن کا اختیار یسوع کے پاس ہے. ہاللیلویہ. آئی ایم یسوع کے لیے زوردار تعریف. This means جب ہم یہ کہتے ہیں وہ عالم ارواح میں اتر گیا، his victory is complete. صلیب پر نجات مکمل ہے، اور جب وہ عالم ارواح میں داخل ہو جاتا ہے تو فتح مکمل ہے. فتح مکمل ہے. کس ایریا میں آپ کو فتح چاہیے آپ اس پر ایمان رکھیں. وہ عالم ارواح میں اتر گیا، اس نے صلیبی قوتوں کا بھرملا تماشا بنایا، اور کنجیاں یسوع مسیح کے پاس. Hallelujah. This is why it is so important to know and to believe کہ وہ عالم ارواح میں اتر. اور یہ ہمارا اپنا مفروضہ نہیں، ہم نے زبوروں میں سے دیکھا ہے کہ تو میری جان کو پتال میں رہنے نہ دے. پھر ہم اعمال کی کتاب میں اس کے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ داؤد کے بارے میں نہیں تھا، یہ کس کے بارے میں تھا؟ وہ جو داؤد کی نسل سے آیا. ہاللیلویہ. سو پہلی بات ہم اس کے تعلق سے یہ دیکھیں گے اس کا کیا مطلب نہیں ہے. What it can't mean, it descended into hell. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم میں گیا اور اس نے گناہگاروں میں جا کر منادی کی کہ تم نجات پاؤ. So there is no
gospel and there is no mission work in hell. अंजील का काम या मिशन वर्क या खुशखबरी का काम जहन्नम में नहीं है. There is no second chance in hell. अगर निजात पानी है तो वो आज का दिन है आपके लिए. दूसरा ग्रंथियों 6 बार और उसकी पहली 2 आयतों में लिखा है, Now is the day of salvation. Today is the day of salvation. There is no post-mortem salvation. जहन्नम के बाद कोई और निजात नहीं है. और उसने कैदी रूहों में जाकर ये मुनादी नहीं की कि तुम निजात पाओ या तुम निजात पा सकते हो. जो जहन्नम में है, जो सजा के इलाके में है, उनके लिए the judgment is final, the death is final. नंबर 2, इसलिए ये मतलब नहीं है कि वो जहन्नम के उस हिस्से में गया जहां पर आग थी और जहां पर, जैसे अभी पहले भी किसी ने जवाब दिया, there is fire in hell, there is brimstone in hell. आग और गंधक की झील जो है, गच्चे, वो एक later on phenomena है, बाद में होगा. But Jesus didn't went into the fire, into the flames of hell. He went into the area where the Old Testament saints were, ताकि उनको वहां से आजाद करके वो बाप के पास ले जाए. और इसलिए ये मतलब नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत और रेज़रेक्शन के दरमियान खुदावंद को ऐसा काम करता रहा जो हमारी निजात के लिए था. नहीं, बल्कि निजात जो है वो सलीब पर फाइनल थी. जब खुदावंद ने सलीब से ये कलमा कहा, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि निजात का जो काम है वो मुकम्मल हो गया. यूहन्ना 19 बाब की 30वीं आयत में खुदावंद ने कहा तमाम हुआ, यानी निजात का जो काम है वो कंप्लीट हो. पिछले दौर में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि खुदावंद यीशु मसीह ने नीचे के इलाके में जाकर, जहन्नम के इलाके में जाकर इब्लीस का मुकाबला किया इन 3 दिनों में और उसको शिकस्त दी. सो ये पॉइंट जो है इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने कुलसियों का हवाला पढ़ा वो हमें ये बताता है उसने सलीब पर इब्लीसी कुफ्तों का बरमला तमाशा, उसको नीचे जाकर उनको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं थी. इफ्सियों 4 बार आयत निकालें और 8वीं और 10वीं आयतों में. इफ्सियों 4 बार 8वीं और 10वीं. इसी बात से वो फरमाता है कि जब वो आदमी बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया. जब वो आदमी बाला पर चढ़ा, यानी जब वो ऊपर की तरफ गया तो कैदियों को साथ ले गया. कैदियों को साथ ले. उसके साथ कौन गए थे? कैदी गए. आगे पढ़े. और आदमियों को इनाम दिए. और आदमियों को, तो कौन से कैदी थे उसके साथ? ये वो कैदी नहीं थे, वो डाकू नहीं था जो सलीब की एक दानी और एक बाईं तरफ था. ये कौन से कैदियों की बात हो रही है? ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स जो आलमी अरवाह में थे, आलमी अरवाह में वेट कर रहे थे आलमी बाला पर जाने के लिए, जो अभी तक मौत के कैद में थे. He went into the house of death. उसने वो चाबियां छीन ली, वो आलमी अरवाह का इख्तियार छीन लिया और आसमान पर जब वो गया, आलमी बाला पर गया, तो कैदी उसके, अब वो कैदी नहीं थे बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आजाद थे, क्योंकि उनका कफारा जो है वो सलीब पर दे दिया. लूका 16 19वीं आयत से. This is a story about rich man and Lazarus. लाजरस अब कहाँ पे है? इब्राहिम, बाप इब्राहिम की गोद में. और दौलतमंद कहाँ पे है? पढ़े जरा जल्दी जल्दी. 19वीं आयत से 31वीं आयत. एक दौलतमंद था
اور اس پیسج کے جو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. صلیب سے پہلے جہنم کا منظر اور تھا, صلیب کے بعد جہنم کا منظر جو ہے وہ اور ہے. حدیث کا جو منظر ہے وہ کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہے. شیول کا جو منظر تھا وہ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے. ہاں جی جلدی جلدی پڑھیں. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی. تھوڑا یہ اسکپ کر دیں, تھوڑا آگے چلے جائیں. اینڈ کا جو پارٹ ہاں جی. ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں, لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا کڑا واقعہ ہے, ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. اس نے کہا بس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج, کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں, تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس غضب کی جگہ میں آئے, اس عذاب کی جگہ میں آئے. ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں, ان کی سنیں. اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم, ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. آمین. آمین. So you all clearly understand اس واقعے سے خداوند نے اس دور میں جو ایک جہنم کا ایک پورا نقشہ تھا ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ایک سائڈ پہ کون ہے اور دوسری سائڈ پہ اور درمیان میں کیا ہے, ایک بہت بڑا گڑھا ہے, اسپیس ہے. کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا ہے. وہ ایک دیکھ سکتے تھے ایک دوسرے کو, لیکن وہ وہاں سے وہاں ٹریول نہیں کر سکتے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب نیچے کے علاقے میں گئے تو وہ کون سے ایریا میں گئے جہاں پر اولڈ ٹیسٹمنٹ سینٹس تھے, اور پھر وہ ان کو وہاں سے اپنے ساتھ لے کر کہاں پہ چلے گئے, آخر میں. ان ساری باتوں سے what we understand and what we conclude, conclusion کیا ہے اور ہم کہاں پہ پہنچتے ہیں. نمبر 1, خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری سزا اس نے اپنے اوپر لی. Now we will not be punished because Christ was punished for us. This is called redemption. کفارہ, مخلصی, یعنی قیمت دی گئی ہمیں. تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے. نمبر 2, since he went into hell, وہ جہنم میں گیا ہے, اس لیے اب ہمیں جہنم میں نہیں جانا, بلکہ اب ہم جہنم میں نہیں بلکہ آسمان پر جائیں. نمبر 3, this tells us his victory is complete. جب وہ عالم ارواح میں اترا, although he went into the place where saints were, لیکن عالم ارواح اس کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا. اگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہ ہوتا, اگر یسوع مسیح نجات دہندہ نہ ہوتا, اگر یسوع مسیح کفارہ نہ ہوتا, اور اگر یسوع مسیح بے گناہ نہ ہوتا, تو عالم ارواح اس کو اپنے قبضے میں رکھ, عالم ارواح اس کو اپنے قبضے میں رکھ لے, اس کو باہر نہ آنے دے. Abraham was there, Moses was there, Elijah was there, Nehemiah was there, all the Old Testament prophets were there. وہ باہر نہیں آ سکتے. سب کہاں پہ تھے, عالم ارواح. جب یسوع مسیح وہاں پر گیا تو عالم ارواح نے بھی اس کے ساتھ بحث کی, اور اس کی بھی عالم ارواح کی کوشش ہوگی یسوع مسیح جو ہے یہ
यहाँ से बाहर न जा सके, क्योंकि अगर ये एक दफा यहाँ से बाहर निकल गया, मौत के जो बंधन हैं ये हमेशा के लिए टूट जाएंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने आलमे रवा को और मौत को, जिसकी हुकूमत थी वहां पर उस नीचे के इलाके में, उस आलमे रवा में, ही डिक्लेयर्ड, उसके सामने यीशु ने ये मुनादी की, यीशु मसीह ने ये इकरार किया, तुम मुझे अपने कब्जे में नहीं रख सकते। आई मौत, आई आलमे रवा, तू मुझे अपने कब्जे में नहीं रख सकती है, क्योंकि मैं जिंदा खुदा का बेटा हूं, मैं कलमा हूं खुदा का, मैं दुनिया का निजात हूं, मैं कबारी से पैदा हुआ हूं। मेरी मौत मेरे गुनाहों के सबब से नहीं है, मेरी मौत इंसानों का कफारा है। और उसने मौत से और आलमे रवा से वो चाबियां छीन ली और वो बड़ी फतह के साथ आलमे रवा से बाहर निकला, आलमे बाला पर चढ़ गया और कैदी हुए उसके साथ। जब वो पहली मर्तबा ऊपर गया तो हजारों लाखों सेंट्स उसके साथ, और जब वो दूसरी मर्तबा ऊपर जाएगा तो अब सब उसके साथ। हालेलुया। He defeated hell. He defeated the power of death. जिसने इंसान को कब्जे में किया हुआ था। वो वर्ड जो खुदावंद ने बागी अदन में कहा, जिस रोज तूने इस फल में से खाया तू मरा। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा है। गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब खुदा ने यीशु मसीह मुकद्दसों के लिए आलमे रवा के इस एरिया में उतरा, उसने मौत का जो जोर है वो तोड़ दिया। For the saints, वो आलमे रवा पे गालिब आया, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड, वो जो डीमन स्पिरिट, वो जो पावर डेथ की वहां पर मौजूद थी, he destroyed it forever and ever। और वो कुंजियां लेकर ऊपर आ गए वापस। आमीन। आखिरी बार, Christ's victory is final। मसीह की फतह फाइनल है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट। तुम्हें फतह से बढ़कर तुमने मेहनत करके नहीं फतह पानी, स्ट्रगल करके नहीं फतह पानी, रींग के नहीं फतह पानी। योर विक्ट्री इज ग्रांटेड, विक्ट्री इज फाइनल। आपको ऑलरेडी विक्ट्री जो है वो दे दी गई, गुनाह पर फतह दे दी गई, आजमाइशों पर फतह दे दी गई है, हालात पर फतह दे दी गई है, दुश्मन पर फतह दे दी गई है, आपको फतह दे दी गई है। मसीह का चर्च फाते है और हमेशा फाते रहेगा। You are a part of triumphant church। आप एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा हैं जो फाते कलीसिया। आमीन। आप ग्रेस चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप FGA के मेंबर नहीं हैं, आप असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के मेंबर नहीं हैं, आप उस चर्च के मेंबर हैं जो फाते चर्च है, जिसके यीशु ने फतह पाई है। So if you are discouraged, stand and fight। अगर आप मायूस हैं, खड़े हो जाएं और मुकाबला करें। अगर आप बीमार हैं, खड़े हो जाएं और मुकाबला करें। अगर आप आजमाइश में हैं, खड़े हो जाएं और मुकाबला करें। अगर आप डबल माइंडेड हैं, खड़े हो जाएं और मुकाबला करें। अगर दुश्मन आपके खिलाफ है, खड़े हो जाएं और मुकाबला करें। और याद रखें, जब आपने मुकाबला करना है, जो आपके साथ खड़ा है उसने फतह पाई है। हालेलुया, वो फाते हैं। Today I declare victory in your life। Victory in your life। Today I declare victory in your body। आज मैं आपके बदनों में फतह का ऐलान करता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Today I declare victory in your circumstances। आज मैं आपके
दुआ करें हम यीशु मसीह में फाते हैं, हमने फतह पाई है और हमारे दुश्मन पे गालिब आते हैं और बीमारी पे गालिब आते हैं और कमजोरी पे गालिब आते हैं और मुश्किल पे गालिब आते हैं। हम फाते हैं क्योंकि मेरा यीशु फाते है। जंग जिना भी लड़ता यहोवा वो जंग कभी नहीं हारता। Whatever your need is, declare family के हालात के लिए, खानदानी हालात के लिए, माली हालात के लिए, फतह 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 is yours, victory is yours। जिस भी एरिया में आपको विक्ट्री चाहिए मांगे आज खुदा। फाइनेंशियल एरियाज है, और एरियाज हैं, और पास्टर यूनस आएंगे और इस दुआ में आपको लीड करेंगे। जस्ट बिलीव जीसस इज विक्टर, जीसस इज विक्टोरियस। यीशु मसीह गालिब आया है, यीशु मसीह फाते हैं। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।